اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ماں باپ مل گئے، بہن بھائی بھی مل گئے، جوان ہو گئے، کام پہ لگ گئے، منڈا اب برسر روزگار ہو گیا، اب اس کی شادی کی فکر ہے، لڑکی نے تعلیم مکمل کر لی ہے تو اس کی شادی کی فکر ہے، تو پھر میری شادی، ٹھیک ہے۔ اب یہ تیسرا ٹاپک جو آج کا ٹاپک ہے وہ میری شادی۔ ہمارے ہاں شادی بھی ایک عجیب و غریب، یعنی کھچڑی ہے یا کیا ہے، اس کو پتہ نہیں کیا نام دینا چاہیے، عجیب قسم کے ہم نے خیالات اس میں پکائے ہوئے ہیں، ڈالے ہوئے ہیں، عجیب و غریب ہے۔ یعنی پورا ہمارا جو شادی کا انسٹیٹیوشن ہے وہ ڈسٹارٹڈ ہے انتہائی، معذرت کے ساتھ۔ ہم نے اس کے سر پیر بازو سب توڑے ہوئے ہیں، اس کا سر بھی کچل دیا ہے ہم نے۔ تو اس کا ایک مناسب سا معاملہ تھا، اوریجنلی یہ ہے، ابھی بھی ہے، کہ ایک خاندان، ہمارے ہاں ظاہر ایک کلچر ہے نا ہمارا، دو ہی آپشن ہے نا، کہ یا تو ایک خاندان دوسرے خاندان کا لڑکا یا لڑکی منتخب کرتا ہے اور پھر دو فیملیز آپس میں بیٹھ کے اس بات کو طے کر دیتی ہیں۔ لڑکے لڑکی سے اب آج کل تو خاص طور پہ پوچھا جاتا ہے، پہلے نہیں پوچھتے تھے، وہ کوئی کمال نہیں تھا، ٹھیک ہے، یعنی وہ کوئی بڑی اعلیٰ بات نہیں تھی جس کو ہم آج تک یاد کرتے ہیں نا، کہ جی پہلے تو یہ تھا، 100 سال پہلے تو یہ تھا، جی 50 سال پہلے تو یہ تھا۔ ہم کہیں ارتقاء کی پتہ نہیں کون سی منزل پہ تھے، بہت نیچے تھے کہیں، ہم ہونا اس وقت بھی یہی چاہیے تھا، ٹھیک ہے، لیکن بہرحال نہیں تھا۔ تو اب تو ہے کافی حد تک کہ جس میں لڑکے لڑکی کی مرضی پوچھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ذرا تھوڑے اور لبرل ہیں وہ پوچھ لیتے ہیں کہ ہاں جی بیٹے آپ کو آپ کی کوئی پسند ہے تو بتا دیں، نہیں ہے تو پھر ہم ڈھونڈیں آپ کے لیے، اور وہ اس حساب سے پھر چل پڑتے ہیں۔ تو ایک تو صورت یہ ہے کہ خاندان سے چوز کرتا ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ وہ ان وٹ ایور سرکمسٹانسز ایک لڑکا لڑکی آپس میں ایک دوسرے کو پسند کر لیتے ہیں، وچ از فائن۔ وہ چاہے کلاس فیلوز ہیں، یونیورسٹی میں ہیں، کالج میں ہیں، جاب میں ہیں، کولیگز ہیں، کسی اور حوالے سے جانتے ہیں ایک دوسرے کو، ملاقات ہو گئی، کوئی پسندیدگی ہو گئی، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ وہ بھی اپنی فیملی کو اس میں انوالو کر کے اس کو اپنی شادی میں کنورٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن جیسے میں نے کہا نا، ہم نے یعنی شادی کے ساتھ اتنا پتہ نہیں کیا کچھ پہلے تو چوز کرنے میں ہی جوڑ لیا۔ عجیب و غریب ہمارے خیالات ہوتے ہیں جب میں سنتا ہوں بہت سارے لوگوں سے کہ ہاں جی وہ بچی تو بڑی اچھی ہے جی، پر وہ فلانا دیکھیں نا جی، اس کے چاچے نے فلاں یوں کیا تھا جی، اور اس کے ماموں نے تو 2 شادیاں کی ہوئی ہیں اس نے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے پھر، یہ فلاں یوں ہے جی، فلاں یوں ہے۔ یعنی وہ ایکسٹرینیس گفتگو جس کا اس شادی سے کوئی واسطہ نہیں ہے، نہ اس جوڑے پہ اس کا کوئی اثر ہوگا۔ تو ایک تو یہ بڑا قصہ ہے، اس کو سیدھا کر لینا چاہیے۔ اگر ہم پریکٹیکل ہونا چاہتے ہیں، اچھی عملی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو اپنے معاملات سیدھے کر لینے چاہیے۔ آپ کو اگر آپ ایک فیملی کے طور پہ جاتے ہیں دوسری فیملی میں، اگر آپ کو پہلے تو فالتو جانا نہیں چاہیے، جیسے یہ کوئی بازار نہیں ہے نعوذ باللہ لگا ہوا کہ جس میں جا کے آپ چوز کر رہے ہیں کہ اچھا جی یہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے، نہیں ٹھیک ہے، اس کی ناک چھوٹی ہے، اس کے بال لمبے ہیں، اس کے فلانا یہ ہے۔ یہ سب بہت ہی ناجائز باتیں ہیں۔ آپ پہلے تھوڑا پتہ کر لیجئے جو بھی آپ نے پوچھنا پاچھنا ہے۔ جب آپ نے لڑکی دیکھنی ہے فائنلی، تو اسی صورت میں دیکھیے جب آپ کا واقعی کوئی 50-60% آپ کا ارادہ ہو کہ آپ یہاں کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر کوئی چیزیں باقی آپ کو سمجھ نہیں آتی تو وہ ایک الگ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ کامن ہے کہ رشتہ دیکھنے گئے، لڑکے والے جاتے ہیں اکثر سب سے پہلے، وہاں بڑی ان کی آؤ بھگت ہوئی، سب کچھ ہوا، لڑکی بھی پیش کی گئی، چائے بھی ہوئی، کھانا بھی ہوا، سب کچھ ہو گیا، اور اس کے بعد وہ آگے، اور اس کے بعد انہوں نے پلٹ کے جواب نہیں دیا، نہ ہاں کی نہ کی انہوں نے۔ اب وہ لڑکی والے بیچارے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ اچھا پتہ نہیں کیا فیصلہ کر رہے ہیں۔ وہ بیچارے تھک ہار کے فون کرتے ہیں ان کو، ہاں جی ابھی ہم سوچ رہے ہیں جی، وہ بڑی بہن امریکہ میں ہے نا جی، اس سے مشورہ کر رہے ہیں جی، وہ بھائی آسٹریلیا میں ہے نا جی، اس سے پوچھ رہے ہیں، وہ ہمارے جی وہ بڑے چچا جو ہیں نا، وہ بڑے ان کی مرضی کے بغیر ہم نہیں کرتے جی، وہ ان سے بھئی آپ نے جس سے پوچھنا پوچھ لیجئے نا۔ آپ آج کل کے دور میں پوچھنے میں تو 1 گھنٹہ بھی نہیں لگتا، چلیں آپ 1 دن لے لیں، 2 دن لے لیں، 1 ہفتہ لے لیں، اس سے زیادہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے کو مجلس شورا بلانی ہے، اس کے اوپر کیا کرنا ہے؟ پھر آپ جواب دے دیں ان کو نا، اچھے مناسب پولائٹ طریقے سے ان کو بتا دیں کہ جی ہماری
فار وٹ ایور ریزن، یا ریزن آپ کوئی بھی نہیں دیتے، ان سے معذرت کر لیں، ان کا شکریہ ادا کر دیں، ان سے معذرت کر لیں کہ جی وہ نہیں ہو سکے گا، اس سے بات آگے زیادہ نہیں چل سکے گی، تاکہ ان کا انتظار بھی ختم ہو جائے۔ میں یعنی کتنی بچیوں کو میں جانتا ہوں جو سخت نالاں ہیں اس بات سے، ان کو لگتا ہے کہ ان کو بار بار پیش کیا جاتا ہے مہمانوں کے آگے جو رشتہ دیکھنے آئے ہیں، اور وہ ان کو یوں کر کے دیکھتے ہیں اور ان کا جائزہ لیتے ہیں، اور بڑی کڑی تنقیدی نظروں سے ان کو دیکھتے بھی ہیں اور ان سے گفتگو بھی کرتے ہیں کہ اچھا فلاں کیا ہے، آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں، آپ نے کیا جواب دینی ہے، کس لیے کیا انٹرویو کرنا چاہتے ہیں آپ۔ یعنی ہمیں ویسے تو ہم سمجھتے نہیں نا کہ ہم تو کسی پرسنالٹی کو اسیس کرنے کا ہمیں تو خاص طریقہ بھی نہیں آتا نا، ہم تو ایسی ہوائی گفتگو کرا کے آ جاتے ہیں، پھر اس پہ کوئی نہ کوئی مزید ہوائی ہم فیصلے بھی کر لیتے ہیں۔ تو اس کو سیدھا کر لیں اس کام کو، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ جو لڑکے ہیں خاص طور پہ، اور لڑکیاں بھی آج کل ان کو بھی چاہیے کہ اپنے آپ کو انوالو کریں۔ یہ جو ہوتا ہے نہیں جی بس جیسے آپ کی مرضی ہے جی اماں جی، آپ دیکھیں نا جی، جہاں آپ کہیں گی میں شادی کر لوں گا، آپ کی پسند میری پسند ہے جی، ٹھیک ہے، یہ کوئی قصہ نہیں ہے، یہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں بڑا اسٹریٹ گفتگو کر رہا ہوں، میں نے کتنے مردوں سے یہ سنا ہے کہ وہ یہ بات کہتے ہیں کہ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ اگر میں شادی کی چوائس میں بھی شامل ہوگا تو میری ذمہ داری ہو جائے گی، اگر کچھ میں نہیں ہوں شامل، میں نے اماں سے کہہ دیا کہ جی آپ جو مرضی ڈھونڈ لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، تو کل کو خدا نہ خواستہ اوپر نیچے کچھ ہوا تو میں کہوں گا جی آپ نے ڈھونڈی تھی، میں نے تو نہیں ڈھونڈی تھی، آپ ہی بھگتے ہیں اب اس کو۔ دس از اسٹوپڈ۔ آئی ایم ویری سوری، میں بڑے سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں، انتہائی کم عقلی، بزدلی اور بے وقوفی کی بات ہے۔ آپ اون کریں نا اپنے آپ کو، اپنی چیزوں کو، یعنی آپ اپنی شادی کو اگر اون نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو شادی آپ اس قابل نہیں تھے کہ آپ کی شادی ہو۔ پھر بہت سخت گفتگو، لیکن یہ ضروری ہے گفتگو۔ اف یو آر ناٹ ڈوئنگ دیٹ، آپ کبھی پریکٹیکل لائف نہیں گزار سکتے، آپ کی عملی زندگی کبھی اچھی نہیں ہو سکتی اگر آپ کا رویہ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے نوکری میں آگے پیچھے پھر کے افسروں کی خوشامد کر کے فلانا کر کے ترقی آپ نے کچھ کر لی، 4 پیسے آپ کے اچھے ہو گئے، 10 15 20 سال بعد کوئی گاڑی شاڑی بھی آپ کو چھوٹی موٹی مل گئی، یہ کوئی کمال نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کی باقی زندگی ضائع ہے، بیکار ہے، گھر میں آپ کو نہ کوئی پوچھتا ہے نہ آپ کسی کو پوچھتے ہیں، تو آپ کو بھی کوئی نہیں پوچھتا۔ اگر آپ صبح جاتے ہیں اور بلا وجہ رات 10 بجے آتے ہیں تو آپ کو بھی کوئی نہیں پوچھتا، nobody is bothered about you۔ کبھی آپ نے سوچا، آپ تو فرار حاصل کر رہے ہیں نا، لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایکچولی آپ کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے گھر میں، کسی کو فکر نہیں ہے کہ آپ گھر آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں، آ جائیں گے تو آ جائیں گے، کچھ پڑا ہوگا تو کھا لیں گے، دیٹس اباؤٹ اٹ۔ ورنہ آپ شاید باہر سے ہی کھا کے آ جائیں گے دوستوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ، اور آ کے روپ بھی ڈالیں گے کہ بس بڑی دیر ہو گئی تھی، بڑی بھوک لگی تھی، میں نے کھا لیا۔ سوری، یہ اگلی گفتگو میں یہ گفتگو یعنی اگلے ٹاپک میں بھی چلے گی یہ گفتگو، لیکن فی الحال ہم شادی ہونے تک کی بات کرتے ہیں زیادہ، بیچ میں ذرا ہم تھوڑے آگے چلے گئے ہیں۔ اپنی شادی کے معاملے کو اون کیجیے، آپ مرد ہیں آپ خاتون ہیں، اپنی شادی کے معاملے میں اپنی رائے شامل کیجیے، ٹھیک ہے۔ اور بہت سارے ہاؤس ہولڈ میں یہ ممکن ہے، جہاں بالکل ممکن نہیں ہے، ہم دیکھیں نا، ہم بھی تو ہمارے بہت سے ہاؤس ہولڈ تو ابھی میں نے کہا نا وہ شاید 100 سال پیچھے رہتے ہیں، مجبوری ہے، اس میں آپ شاید کچھ نہیں کر سکیں گے۔ جتنا بھی ممکن ہو کچھ نہ کچھ ضرور اپنے آپ کو، اپنی اونرشپ ڈالیے بیچ میں اس کے اندر، اور یہ تو سوچ ہی بند کر دیجیے کہ جی میں تو شامل نہیں ہوں گا تاکہ مجھے ذمہ داری نہ لینا پڑے۔ نہ لڑکیوں کو یہ بات چاہیے نہ لڑکوں کو یہ بات چاہیے، اور دونوں، اگلی بات تو ہم اگلے اس میں کریں گے، لیکن یہ کہ اپنی شادی کے معاملے کو اس میں انوالو ہوں، اس کو اون کریں اور اس کو نبھائیں، اس کو اچھے طریقے سے لے کے چلیں۔ پھر اس کو ٹھیک ہے، فرض کیجئے آپ کسی اور سے شادی کرنا چاہتے تھے، نہیں ہو سکی، ان کی فیملی نہیں مانی، آپ کی فیملی نہیں مانی، ٹھیک ہے، وہ نہیں ہوئی، کسی اور سے شادی ہو گئی، لیکن ہو گئی نا، تو جب ہو گئی ہے یا تو آپ نہ کرتے، منع کر دیتے، میں نے کہا نا آپ چاہے مرد ہیں یا عورت ہیں، یا آپ منع کر دیتے صاف کہ جی اب میں جو شادی نہیں کرنی، مجھے تو اسی سے کرنی تھی، اگر وہ نہیں ہے تو مجھے کسی سے شادی نہیں کرنی، پھر اب رہی ہے اکیلے، ایک چوائس ہے نا آپ کے پاس۔ لیکن اگر آپ پھر اگری کر جاتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے جی کر لیتے ہیں شادی، تو پھر جس سے بھی ہو جائے، اگر آپ نے اس میں کوئی اپنی رائے شامل نہیں بھی کی، تو جس سے بھی ہو جائے
پھر اس کو اون کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے. تو شادی کا معاملہ یہ ہے کہ ہم بالکل پریکٹیکل نہیں ہیں. میں سم اپ کر رہا ہوں بات کو. شادی کے معاملے میں ہم انتہائی امپریکٹیکل ہیں اور ہمارے خیالات بالکل میں نے جیسے کہا نا بگڑے ہوئے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ شادیاں بہت سی ہماری اچھے حالات میں نہیں ہیں. جو چل رہی ہیں ان میں سے میجورٹی زیادہ تر تعداد شادیوں کی لڑک رہی ہے، ادھر سے ادھر. بس ٹھیک ہے، اچھے برے دن گزر رہے ہیں، پھر بچے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ایک یوں کہہ لیجئے کہ وہ کیلیں بن جاتے ہیں، ٹھوک کے رکھتے ہیں آپس میں اس کو. اور ویسے بھی اور اس کے علاوہ ہم نے زندگی میں کیا کرنا ہے، تو بس ٹھیک ہے چلیں جو بھی ہے ٹھیک ہے. لیکن نہ اس میں کوئی خوشی ہے، نہ کوئی اس کے اندر کوئی زندگی کا مزہ ہے، نہ اس کے اندر کوئی ایسی بات ہے جس سے کوئی ایک دوسرے کو واقعی بہتری کی صورت ایک دوسرے کے لیے پیدا ہو. نہ ایک دوسرے کے لیے محبت ہے، نہ ایک دوسرے کے لیے کوئی خاص عزت ہے. ایک میں یہاں پہ ایڈ کرتا چلوں بات، پہلے بھی کسی میں نے شاید نشست میں کہی تھی. امریکہ میں ایک کپل ہے سائیکالوجسٹ کا جو لوگوں کے کپلز کے انٹرویو کرنے کے بعد یہ بتا سکتا ہے اور بتاتا ہے کہ ان کی طلاق کب ہوگی، کتنے عرصے میں ہوگی، 2 مہینے میں ہوگی، 6 مہینے میں ہوگی، 2 سال میں ہوگی. اینڈ دے پریٹی ایکوریٹ. اور بظاہر ہے اس پہ کافی کچھ لکھا گیا ہے کہ ایسا کیا وہ اسیس کرتے ہیں. تو ان کا 1 ورڈ جواب ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم کانٹیمپٹ اسیس کرتے ہیں. اگر میاں بیوی میں سے دونوں ایک دوسرے کے لیے کانٹیمپٹ رکھتے ہیں یا کوئی ایک دوسرے کے لیے کانٹیمپٹ رکھتا ہے، اگر دونوں رکھتے ہیں تو بڑی تیزی سے بریک ہو جائیں گے. اگر کوئی ایک رکھتا ہے تو تھوڑا ٹائم زیادہ لگ جائے گا، شاید دوسرا اکوموڈیٹ کرتا رہے اس کو. لیکن کانٹیمپٹ دیکھیے، کانٹیمپٹ آف کورٹ تو آپ نے بہت سنا ہوگا، توہین عدالت جس کو ہم کہتے ہیں. کانٹیمپٹ بنیادی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسرے شخص کو حقیر سمجھتے ہیں، اس کو ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں. اس کو جو ایک اور لفظ ہے نا اردو کا، توہین سے کی روٹ میں ہی ہے، اہانت سے دیکھتے ہیں اس کو، کہ جس کو ہم گھٹیا اور ذلیل سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بیکار. جب ہم کسی شخص کے بارے میں جب میاں اپنی بیوی کے بارے میں یا بیوی اپنے میاں کے بارے میں یا دونوں ایک دوسرے کے بارے میں یہ سوچ رکھتے ہیں تو پھر ظاہر ہے وہ زیادہ دن اکٹھے نہیں رہیں گے. ٹھیک ہے. یہ تو بالکل یعنی یہ سمپل ان کا فارمولا ہے. وہ ان کے انٹرویوز کرتے ہیں، ان کے انٹریکشن دیکھتے ہیں اور اس میں سے اسیس کرتے ہیں کہ کانٹیمپٹ کا ایلیمنٹ ہے یا نہیں، اور اگر ہے تو کتنا ہے، اور دونوں میں ہے یا ایک میں ہے، اور کس طرح سے کتنا اسٹرانگ ہے. بیسڈ آن دیٹ ایویلیویشن دے کین ٹیل کہ یہ کب تک اکٹھے رہ سکتے ہیں، اس کے بعد یہ اکٹھے نہیں رہیں گے. چونکہ یہ تو امریکہ کا معاملہ ہے نا، وہاں پہ ہمارے جیسے سوشل پریشرز بھی نہیں ہیں نا، کہ جہاں پہ دونوں ایک دوسرے سے برسوں بات نہیں کرتے لیکن اس کے باوجود فیملی کی وجہ سے، سوشل پریشرز کی وجہ سے الگ بھی نہیں ہوتے. چلیے اپنی شادی کے معاملے کو سیدھا کر لیجئے، اور میں پھر اینڈ پہ پھر ریائٹریٹ کروں گا، اس میں شامل ہوں، ایکٹیولی شامل ہوں، اس میں اس کو اون کریں، چاہے وہ آپ کی پسند سے ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے. لیکن اگر آپ کی اپنی کوئی پسند نہیں ہے تو یہ رکھے، تو اس کو اون کریں ڈے 1 سے، یعنی شادی ہونے سے پہلے سے جب یہ معاملہ شروع ہوتا ہے تب سے اس کو اون کیجیے اور اس کو لے کے چلیے. اور شادی کے معاملات بھی، یعنی جو شادی کا ایونٹ ہے اس کو بھی آپ اپنے حساب سے اس کو لے کے چلیے. ٹھیک ہے. اس کو ادھر ادھر مت جانے دیجیے. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.